یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت اور فضیلت بھی احادیث کے اندر موجود ہے جو صحیح احادیث ہیں۔ یہ جو شعبان ہے یہ ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کا معنی ہوتا ہے بکھرنا، پھیلنا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں شعبان کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے بکھرنا، پھیلنا۔ یہ اس وجہ سے اس مہینے کا نام پڑا کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ پانی کی تلاش میں بکھر جاتے تھے، پھیل جاتے تھے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ رجب کے بعد شعبان ہے، اور رجب جو مہینہ ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال، لڑائی منع ہوتی تھی، لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو رجب کے بعد یہ شعبان جب مہینہ آتا تو وہ جنگ و جدال کے لیے، لڑائیوں کے لیے پھیل جاتے تھے، بکھر جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا نام شعبان ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا۔ ثم یصلہ برمضان، پھر اس کے بعد آپ رمضان کے روزے رکھتے۔ رمضان کے بعد محبوب مہینہ جس میں آپ نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بل کانا یصومہ کلہ، بلکہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے، پورا مہینہ، چند دنوں کے سوا آپ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ یہ روایت بھی ترمذی کے اندر موجود ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان، مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، حالانکہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی طرف اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اور وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت سے اوپر اٹھائے۔ یعنی آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہر سوار کو، جمعرات کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی احادیث کے میں آتا ہے کہ ہر روز فجر کے وقت بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور عصر کے وقت بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ان احادیث میں تطبیق محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال، سالانہ جیسے رپورٹ تیار ہوتی ہے نا ہر آدمی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزہ رکھوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے۔
15 شعبان کے بعد، اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ نفلی روزے رکھتے رکھتے فرضی روزوں جب روزے آئیں تو وہ کمزور ہو جائے، اس لیے 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ ہاں وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے جو جس کی روٹین ہے کہ ہر پورا سال سوار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے، ہر سوار کا، ہر جمعرات کا۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی روزے رکھ سکتا ہے جو پورا سال داودی روزے رکھتا ہے۔ داودی روزے کیا ہے؟ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ داؤد علیہ السلام اس طرح روزے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح پورا سال جو روزے رکھتا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس نے پورا سال نفلی روزے نہیں رکھے وہ 15 شعبان کے بعد بھی نفلی روزے نہ رکھے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ لوگ استقبال رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ایک دن پہلے کا یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ، مگر وہ شخص جو اس دن برابر روزے رکھتا تھا، فلیصم ذلک اليوم، تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔ یعنی جو مسلسل جس کی روٹین ہے وہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن مثلا ایک بندہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے پورا سال، اب وہ رمضان فرض کریں منگل کو روزہ شروع ہو رہا ہے تو وہ سوموار کا روٹین کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، یا جمعے کو رمضان شروع ہو رہا ہے تو وہ جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی روٹین ہے۔ اس کے علاوہ استقبال رمضان کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب آتے ہیں یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ یہ رات جو ہے اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور تیسری بات، اس میں تمام احکامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور چوتھی بات، یہ ایک مبارک رات ہے۔ سورہ الدخان جو ہے نا یہ مکی سورت ہے، معراج سے پہلے نازل ہوئی، اور اس وقت تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سی رات ہے، کس مہینے کی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے، اور اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو وہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، وہ بابرکت رات ہے۔ سورہ قدر میں بھی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ فجر تک، طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے، اور اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، جبریل بھی آتے ہیں، اور اس رات میں بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ تو وہ رات قرآن کی صحیح نص کے مطابق وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ شب برات کے حوالے سے جو قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، یہی سورہ الدخان کی آیات پیش کرتے ہیں، جس سے قرآنی نص سے ثابت ہے کہ یہ آیات کا تعلق قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ہے، اور یہ لیلۃ مبارکہ وہی رات ہے جس کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے، اور رمضان المبارک کی ایک رات۔ اب اس حوالے سے شب برات کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں، یاد رکھیں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اکثر احادیث یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔
موضوع کہتے ہیں من گھڑت، جسے خود گھڑا گیا۔ بعض کہتے ہیں جی کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس میں پتے، اس درخت کے جو پتے ہیں اس میں ہر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ پتے جو جھڑ جاتے ہیں نا، جنہوں نے اگلے سال 15 شعبان تک مرنا ہوتا ہے ان کے وہ پتے جھڑ جاتے ہیں، جنہوں نے اگلے سال 15 شعبان تک پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں۔ یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ایسی روایت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ پاکستان کے اندر جس طرح ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، اسی طرح دین کے اندر بھی ملاوٹ کر دی گئی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، اور پھر فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود امام ترمذی کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، جو قابل حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل حجت وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی وہ بات ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے اندر۔ اسی طرح یہ بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کرو، اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی بیمار ہے میں اس کو عافیت دوں، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی اپنی کتاب کے اندر ضعیف روایات جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا۔ یہ بھی ضعیف روایت جو قابل حجت نہیں ہے۔ ہاں جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے اور کس کو معافی چاہیے آ کر مجھ سے معافی مانگ لو، جس کو رزق چاہیے آ کر مجھ سے رزق طلب کر لو، اور جو بھی تم مانگو گے میں دینے کے لیے تمہارے بالکل قریب آ چکا ہوں۔ یہ صحیح روایت ہے۔ تو یہ ہر رات کے بارے میں ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اچھا، 15ویں شعبان کو بعض لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں، جس کو صلاۃ الخیر بھی کہتے ہیں، صلاۃ الالفیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہر رکعت کے اندر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی، اور 100 رکعتوں میں ہر رکعت میں اگر 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ 1000 بار سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ اسے ہزاری نماز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نماز 100 رکعتوں پر مشتمل جو پڑھی جاتی ہے یہ بدترین بدعت ہے، یہ خود لوگوں نے گڑھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی نماز ثابت نہیں۔ اسی طرح لوگ اس رات کو قبرستان کی بھی زیارت کرتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں لپائی کرتے ہیں، اجتماعی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے مگر اس کے لیے دن مخصوص کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قبرستان جائیں، روز جائیں، آپ ہفتے بعد جائیں، لیکن 15 شعبان کو جانا اور قبروں کی لپائی کرنا، قبروں میں مٹی ڈالنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر بار بار جا کر مٹی ڈالنا، یہ محرم کے اندر بھی لوگ ڈالتے ہیں، شعبان کی 15 تاریخ کو بھی ڈالتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ان کے لیے دعائیں کریں۔ ابھی چند دن پہلے میں عرب کے بہت بڑے عالم ہیں ابن عثیمین
رحمت اللہ علیہ فوت ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا 10 اونٹ ذبح کر کے اپنے والدین کو اجر و ثواب کے لیے 10 اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ والدین کے حق میں بخشش کی دعا کرنا 10 اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ لوگ وہاں جا کر قرآن پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اب تو تھوڑی کمی آ گئی ہے، آتش بازی بھی ہوتی تھی، لوگ پٹاخے چلاتے تھے 15 شعبان کو، چراغاں کرتے، چراغاں آج بھی ہوتا ہے، چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں تک کو چراغاں کیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہارون الرشید کے دور کے اندر ایک شخص تھا یحییٰ، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، وہ آتش پرست تھا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ آگ کی محبت میں اس نے یہ مساجد میں چراغاں کرنا شروع کیا 163 ہجری میں، اور اس کو اسلام کا نام دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی بدعت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آتش بازی یہ تو ویسے ہی فضول خرچی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا۔ شیطان کی پیروی میں ہم فضول اور بے مقصد کاموں کے اندر روپیہ پیسہ برباد کر دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ نہیں کرتے۔ اسی طرح لوگ اس رات میں حلوے مانڈے بھی پکاتے ہیں، کھیریں پکاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک احد میں شہید ہوا تو آپ نے حلوہ کھایا۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے 2 دانت شہید ہوئے تھے، تو بندہ کھاتا کس سے ہے؟ وہ سامنے والے دانتوں سے کھاتا ہے یا داڑھوں سے کھاتا ہے؟ داڑھوں سے کھاتا ہے نا جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دانت ٹوٹ جائیں تو ایک دن کھاتا ہے یا 2-4 دن؟ ڈاکٹر کہتا ہے نرم غذا کھانی ہے، وہ 2-4 دن کھاتا ہے نا۔ تو کہتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا تھا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، احد کی جو لڑائی تھی یہ شوال میں ہوئی تھی، اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ اور آپ حلوے کھائیں، ہم نہیں روکتے، حلوے کھائیں، لیکن اس خاص دن میں پکا کر تقسیم کرنا اور یہ نیت رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو حلوہ پکایا اور کھایا، یہ ثابت نہیں۔ کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ہمارے بھی لوگ جو ہے نا وہ حلوے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اس مخصوص جو دن ہے، مخصوص جو ایام ہے، ان دنوں میں کوئی پکا کر آپ کے گھر بھیجتا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور ہم یہ چیز نہیں کھا سکتے۔ ہاں، اس شعبان کا یہ جو مہینہ ہے نا، یہ رمضان کی تیاری کے لیے، آگے رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری آج سے شروع کر دیں۔ کیا تیاری؟ خواتین جو ہیں وہ رمضان کے اندر اکثر خواتین اور مرد جو ہے نا وہ بازاروں کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں، عید کی شاپنگ۔ تو عید کی شاپنگ شعبان میں مکمل کر لیں، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں سب کے سوٹ بنا لیں عید کو پہننے کے لیے، رمضان میں پہننے کے لیے۔ آپ خریداری پوری کی پوری رمضان میں جو آپ نے جو ہے نا وہ خریداری کرنی ہے، وہ شعبان کے اندر آپ اس کی پوری تیاری کر لیں، تاکہ رمضان میں آپ کے پاس وقت ہو اللہ کی عبادت کرنے کا، دعائیں کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اور قرآن سے جڑنے کا، قرآن سے تعلق بنانے کا۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور محدثین، ائمہ رمضان کے مہینے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ احادیث بھی ایک طرف رکھ دیتے تھے کہ اس مہینے میں حدیثیں بھی نہیں پڑھنی، اس مہینے میں صرف قرآن پڑھنا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں رمضان کی، جو بھی خریداری کرنی ہے اس کو مکمل کر لیں، اور 1 رمضان سے 30 رمضان تک اللہ سے خوب کی عبادت کریں، قرآن کی خوب تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اخلاص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔